بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ یاران محترم، برادران اسلام، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز فجر اور نماز ظہر، ان نمازوں کی فضیلت اور ان کی رکعتوں کے بارے میں احادیث سماعت کی تھیں۔ نماز عصر یہ ہم پر تیسری نماز فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس نماز کو انفرادی طور پر بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو قائم کرو، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز۔ اس نماز کو نمازوں میں بھی بیان کیا گیا اور نمازوں سے الگ بھی بیان کیا گیا، اور 30ویں سپارے کی مشہور صورت ہے سورہ عصر۔ اس والعصر کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ان میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس عصر سے مراد نماز عصر ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس نماز عصر کی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، فرمایا جس بندے کی نماز عصر فوت ہو جائے، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، فرمایا کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے اہل اور اس کا مال سب برباد ہو گیا۔ کہ نماز عصر کی اتنی فضیلت ہے، جس کی نماز عصر رہ گئی، فوت ہو گئی، فرمایا گویا کہ اس کی ساری دنیا ہی برباد ہو گئی۔ اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، فرمایا جس بندے نے طلوع سورج سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی، فرمایا اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ طلوع شمس اور غروب شمس یہ کون سی نمازیں ہیں؟ فرمایا فجر اور عصر۔ جو یہ دو نمازیں پڑھے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس چاند کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا صحابہ دیکھو اس چاند کی جانب۔ سارے صحابہ نے 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ جب 14ویں کے چاند کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم، فرمایا کہ اے صحابہ جیسے آج تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح کل قیامت کے دن جب جنت میں جاؤ گے تو اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے رب کا دیدار کرو گے، اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اور جب ایسا کہا تو فرمایا لا تضامون او لا تضاہون فی رؤیتہ، فرمایا جیسے اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، وہ چاند ہے سب اسے آسانی سے دیکھ رہی ہے، فرمایا اسی طرح کل بروز قیامت جنت میں لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی دیکھنے میں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو یہ دیدار نصیب ہوگا؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةِ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ نماز فجر اور نماز عصر کو فوت نہ کرے، اس میں لاپرواہی نہ کرے، فرمایا جس سے ہو سکے ان دونوں نمازوں پر گامزن ہو جائے، ان دونوں نمازوں پر پابندی کے ساتھ گامزن ہو جائے، فرمایا جو ایسا کرے گا نا، فرمایا اللہ رب العزت اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ نماز فجر اور نماز عصر، اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ تلاوت فرمائی،
فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندو میری حمد کرو، میری تسبیح بیان کرو صبح کے وقت اور غروب آفتاب سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے میرے حمد کرو، میری تسبیح بیان کرو۔ یہ آیا کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ گویا کہ نماز فجر اور نماز عصر ان دونوں نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ان دونوں میں ایک جو فجر اور عصر کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، جنہوں نے دن لوگوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے صبح فجر کے وقت آتے ہیں، اور جنہوں نے انسان کے ساتھ رات کے وقت رہنا ہوتا ہے، شام اور رات کے اعمال لکھنے ہوتے ہیں، وہ غروب آفتاب مغرب کے وقت وہ آ جاتے ہیں۔ عصر کے وقت صبح کے فرشتے روانہ ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، جو فرشتے رات کے جا رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کے حضور جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ نماز فجر پڑھ رہا تھا۔ جب وہ بندے مغرب عصر کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں جو صبح آئے تھے، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ اے بندو بتاؤ جب تم گئے تھے تو کیا کر رہا تھا میرا بندہ، جب تم واپس آئے ہو تو کیا کر رہا تھا میرا بندہ، تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ دونوں فرشتے یہی گواہی دیتے ہیں۔ انسان کے دن کی ابتدا بھی نماز کے ساتھ لکھی جاتی ہے، انسان کے دن کی انتہا بھی نماز کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نماز عصر کو لازم پکڑو، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اور اس کی رکعتوں کے بارے میں نماز عصر کی 4 سنتیں، نماز عصر سے پہلے 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہے، اور اس کے 4 فرض ہیں، کل 8 اس کی رکعتیں ہیں۔ اس کی 4 سنتیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیباً ارشاد ملتا ہے کہ پڑھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کہ یہ ترغیباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان رکعتوں کو پڑھا کرو، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اچھا 4 سنتیں بھی ثابت ہیں عصر سے پہلے، اور اسی پر مفتہ فتویٰ ہے، لیکن ایسا شخص جو مسجد میں آیا لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے، جماعت کھڑے ہونے میں 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں، اور 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھنے میں کچھ وقت بھی لگتا ہے، اب وقت نہیں ہے، اب اتنا ہی وقت ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فارغ نہ بیٹھے بلکہ 2 سنت ہی پڑھ لے۔ سنت غیر مؤکدہ اگر 4 پڑھنے کا وقت نہیں تو وہ کم از کم 2 ہی پڑھ لے، جیسا کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر رکعتین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وقت ہو تو 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھے، اگر وقت نہیں تو پھر کم از کم 2 سنتیں پڑھ لیا کرے۔ یہ نماز عصر کی رکعتیں ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو چوتھی نماز ہم پر فرض ہے وہ ہے نماز مغرب۔ نماز مغرب کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہر نماز بڑی شان والی ہے، ہر نماز بڑی عزت و اکرم والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا جو نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرے، نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ہے۔ نماز مغرب کی ایسی برکتیں ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا جس نے مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھی، مغرب کی رکعتیں 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ، اس کے بعد 2 نفل ہیں، فرمایا کہ جس نے 2 رکعت سنت پڑھی اس کو چاہیے کہ وہ فرضوں کے فوراً بعد پڑھے، کہ تاخیر نہ کرے۔
کہ یہ 2 رکعتیں بھی فرضوں کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد جو 2 سنت مؤکدہ ہیں، فرمایا کہ یہ فرضوں کے بعد جلدی سے پڑھو، کہ یہ بھی فرضوں کے ساتھ ساتھ اٹھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من رکع بعد المغرب 4 رکعات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز مغرب کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، نماز مغرب کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل، جس نے یہ 4 رکعتیں پڑھی، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غزوے کے بعد اس نے دوسرے غزوے میں شرکت کی ہے۔ جیسے ایک غزوے سے فارغ ہوئے، ایک جہاد، وہ جہاد جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روبرو موجود ہو، اس غزوے میں شامل ہونے والے مجاہد کو جو ثواب ملتا ہے، فرمایا ویسے ہی اس بندے کو ثواب ملتا ہے جو نماز مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل۔ اسی طرح نماز مغرب کے بعد 6 رکعتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، 6 رکعتیں۔ یاد رکھیں کہ نماز مغرب کے بعد ایک نماز، نفل نماز پڑھی جاتی ہے جسے اوابین کہا جاتا ہے۔ یہ اوابین کا مطلب ہے توبہ کرنے والوں کی نماز۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ 6 رکعتیں نماز مغرب کے بعد ادا کی جائیں، 2 کر کے۔ نماز مغرب کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، اور اس کے بعد 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اوابین کی نیت سے پڑھیں۔ یہ ایک اوابین پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا جو نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ جو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، فرمایا اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری گفتگو نہ کرے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرے، کوئی دنیاوی گفتگو نہ کرے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے یہ 6 رکعتیں پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 6 رکعتیں اوابین کی۔ اب اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جناب نماز مغرب پڑھنے کے بعد 7 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت کر کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں 6 نفل۔ اور ایک طریقہ فقہاء نے یہ بھی بیان کیا کہ نماز مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 6 رکعت نماز ایک ہی سلام کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے تکبیر کہی، نیت کی اور 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت کے بعد آپ نے تشہد مکمل پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک، اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، اور تیسری رکعت ثنا سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے، اور پھر چوتھی رکعت جب آئے گی تو تشہد میں بیٹھنا ہے، تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر آپ نے 5ویں رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، اور 5ویں رکعت ثنا سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے، اور پھر 6ٹھی رکعت کے آخر میں آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ ان فقہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان 6 رکعتوں کے بارے میں کہ جو اس طرح 3 رکعت فرضوں کے بعد 6 رکعتیں پڑھے گا، 2 سنتیں مؤکدہ ہو جائیں گی، 4 رکعت نماز اوابین کی ہو جائیں گی۔ جو رکعتیں اس طرح پڑھنا چاہے، اوابین پڑھنے کا طریقہ یہ بھی درست ہے، اور یہ زیادہ افضل طریقہ ہے کہ نماز مغرب الگ سے ادا کی جائے، اس کے بعد نماز اوابین ادا کی جائے۔ تو کوشش کیا کرے وقتوں میں سے وقت نکال کر یہ نماز مغرب کے ساتھ نماز اوابین بھی پڑھا کرے۔ اسی طرح نماز عشاء اس کی پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، 4 فرض ہیں، 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، 2 سنت مؤکدہ کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، 2 نفلوں کے بعد 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، 3 وتروں کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، کل اس کی 17 رکعتیں ہیں۔ اچھا، 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں سنت غیر مؤکدہ ہیں، ایک نماز عصر اور ایک ہے نماز عشاء۔ پہلے یہ بھی تھوڑا طریقہ سن لے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے۔ سنت مؤکدہ جو ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا پہلی رکعت میں سبحانک اللہم ثنا پڑھی جائے گی، اور اس کے علاوہ پہلی رکعت کے علاوہ کسی رکعت میں بھی ثنا نہیں پڑھی جائے گی، جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، جیسا کہ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں ہیں۔
اور سنت موقدہ میں پہلی 2 رکعت کے بعد جو قعدہ کیا جاتا ہے اس تشہد کے اندر صرف تشہد پڑھی جائے گی، درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ تشہد پڑھ کر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہوئے رکعتوں کو مکمل کریں گے۔ اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ دونوں میں ہر رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی۔ اب سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو نوافل کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر سنت غیر موقدہ 4 پڑھنا ہی ہے یا 4 نفل آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں تو ان دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے، پہلی رکعت سورہ فاتحہ قرآن پاک کی آیت، اس کے بعد رکوع سجدے، پھر دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت، پھر رکوع سجدے، اور اس کے بعد جب تشہد میں بیٹھنا ہے تو سنت غیر موقدہ میں پہلی تشہد یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے۔ سنت غیر موقدہ میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد آپ نے پڑھنی ہے یہ دعائیں اور درود پاک سمیت یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اور سنت غیر موقدہ اور یا نفل 4 ہوں تو ان کی تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع ہوتی ہے، ثنا سے شروع کریں گے، اور تیسری رکعت پھر چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد جو تشہد میں بیٹھیں گے وہ بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھا جائے گا۔ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنے کا دونوں کا الگ الگ طریقہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ سنت موقدہ تو لازم ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا، ہمیشگی فرمائی اور اس کی ترغیب دلائی، صحابہ کو اس کا حکم دیا۔ اور سنت غیر موقدہ اس کو بھی ہلکا سمجھ کے چھوڑے نہیں، ہلکا سمجھ کے چھوڑے نہیں، وقت ہو تو ضرور سنت غیر موقدہ کو بھی ادا کریں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بارے میں ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے یار، نماز عشاء کی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک نماز کی مزید تفصیلات اس میں بتاؤں گا کہ یہ نمازیں کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ نمازیں کس پیغمبر نے پڑھنی شروع کی تھی۔ نماز عشاء کی افضلیت یہ ہے کہ اس نماز کو سب سے پہلے رسول پاک نے پڑھا تھا، بولو تو صحیح تھوڑا، اس نماز کو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، دیگر نمازیں پہلے ہی انبیاء سے چلتی آ رہی ہیں۔ خیر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز عشاء اور نماز فجر یہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ نماز عشاء اور نماز فجر یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں۔ فرمایا کہ جس کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے نا تو اگر وہ بیمار ہو گھٹنوں کے بل یا سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے کر آئے تو فرمایا کہ وہ یہ بھی کرے گا جس کو نماز عشاء اور نماز فجر کی فضیلت کا پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت ہے کہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑے تو وہ چل کر آئے گا، اس نماز کی اتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان عشاء کی نماز میں حاضر ہونا یہی ایک علامت ہے۔ یہ مومن اور منافق کے درمیان نماز عشاء میں حاضر ہونا یہ علامت ہے۔ فرمایا کہ منافق عشاء کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کہ منافق پر یہ نماز بڑی بھاری گزرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز عشاء 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے، کہ ہر نماز کی اپنی اپنی فضیلت، ہر نماز کی اپنی اپنی فرضیت ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے، جو نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کی کبھی آنکھ نہ لگے، یعنی اسے نیند میں سکون نہ ملے جو نماز عشاء سے پہلے سو جائے۔ اس لیے نماز عشاء کی اتنی ترغیب اور تلقین فرمائی گئی۔ پہلے دور میں نماز عشاء آخری وقت میں ادا کی جاتی تھی، یعنی رات کے پچھلے پہر جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مصروفیت کے باعث اب نماز عشاء اول وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 8:30 بجے، تو جناب 8:45 بجے اذان دے کر تو 9 بجے نماز کھڑی کر دی جاتی ہے، یہ سہولت کے لیے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں نماز عشاء میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں نماز عشاء میں چھٹی نہ کیا کریں، نماز عشاء ضرور پڑھا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 راتیں نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، جو 40 راتیں نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، فرمایا اللہ کریم اس بندے کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ بولو تھوڑا سا،
جی سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے نا یار. اللہ اس بندے کو نمازی تو یہ جناب حدیث پاک سن کے اس کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی کہ جناب 40 راتیں جو بندہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ اسے جہنم سے آزادی دے دیتا ہے. تو کیسا یہ مختصر سا عمل ہے. نماز عشاء 17 رکعتیں ہیں. اگر 17 رکعتیں بھی مکمل پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگ جائیں گے, 25 منٹ لگ جائیں گے. اگر 25 منٹ 24 گھنٹوں میں اپنے رب کو دینے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے تو یار اور کیا چاہیے ہمیں. کتنا یہ سستا سودا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اور اس نماز میں ان 17 رکعتوں کی دیکھیں کیسی فضیلتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز عشاء سے قبل 4 رکعتیں پڑھنا یہ سنت غیر موقدہ ہے. اس کے بارے میں جو حدیث پاک ہے وہ سماعت کریں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کانوا یستحبون 4 رکعات قبل العشاء الاخرۃ. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان نماز عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں. یہ نماز 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ سنت غیر موقدہ کو غیر موقدہ سمجھ کر اس کو چھوڑنے کی روٹین نہ بنائے بلکہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور یہی سنت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جب رسول پاک کا دیدار ہوا تھا وہ کس بنیاد پر ہوا تھا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے بڑے پابند تھے, نوافل کی کثرت کرنے والی شخصیت تھی. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرض تو فرض رہے, سنت موقدہ تو موقدہ رہی, کبھی غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑی تھی. غیر موقدہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کبھی سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑی. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عصر کے وقت آپ کی آنکھ لگ گئی. اب پیر میر علی شاہ صاحب آپ کی روٹین تھی سنت غیر موقدہ بھی پڑھنا اور موقدہ بھی اور نمازوں کی کثرت کرنا آپ کی روٹین تھی. اب ادھر سے آنکھ لگی, عصر کا وقت گزر رہا تھا, اب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ گئے اور فرمایا میرے بیٹے پیر میر علی شاہ صاحب اٹھو جلدی جلدی نماز پڑھو, ٹائم گزر رہا ہے, سنت غیر موقدہ کا وقت گزر رہا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے, پھر آپ نے لکھا تھا اج سکھ متران دی بدیری ہے اللہ اکبر کبیرہ. پھر آپ نے یہ کلام لکھا اور لکھتے لکھتے جب حضور کی زیارت ہوئی تھی نا تو آپ نے پھر کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں نمد بریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کی کتے جا لڑیاں. تو روایت میں نے پہلے حدیث پڑھ کے سنائی آپ کو کہ عصر اور فجر کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار ہوگا. اور یہ سنت غیر موقدہ اور پیر میر علی شاہ صاحب کا واقعہ بتاتا ہے جو سنتیں پڑھتا ہے اسے رسول پاک کا دیدار ہوتا ہے. سنتیں اور ہاں سنت کی تو ویسے بڑی برکتیں ہیں. آپ دیکھیں نا وضو کرتے ہیں, آپ وضو کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ کلی سے. اور کلی سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں. حالانکہ آپ قرآن پاک کی آیت اٹھائیں, اللہ کریم نے جہاں پہ وضو کا طریقہ بیان فرمایا وہاں پہ اللہ نے یہ تو نہیں حکم دیا کہ پہلے کلی کرو. اللہ نے قرآن پاک میں یہ تو حکم نہیں دیا کہ پہلے ناک کو صاف کرو. اللہ نے قرآن پاک میں جہاں وضو کا ذکر فرمایا وہاں پہ یہ تو نہیں فرمایا کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا کرو. اللہ کریم نے 4 فرض بیان فرمائے ہیں. فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. فرمایا اپنے منہ کو دو, اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو, اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک دو. یہ 4 فرض اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں. 5واں کوئی وضو کا عمل بیان نہیں کیا, لیکن ہم نماز سے پہلے کلی کرتے ہیں, ہاتھوں کو دھوتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. کوئی بندہ پوچھے نا بھائی یہ عمل کیوں کرتے ہیں تو ہم سب مسلک والے یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنا سنت ہے. یہ عمل کرنا سنت ہے. یہ عمل کرنا, بولیں تو صحیح تھوڑا سا یار, یہ عمل کلی کرنا, ہاتھوں کو دھونا, ناک میں پانی چڑھانا, یہ کیا ہے؟ سنت ہے. آپ جس بھی عبادت کو دیکھ لیں, ہر عبادت سے پہلے اللہ نے سنت کو رکھا ہے. ہر عبادت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا شرط بھی ہے فرض بھی ہے. نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا شرط بھی ہے فرض بھی ہے. کہنی کیسی ہے؟ اسے سنت کہتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لو تک لگانے اسے سنت کہتے ہیں.
یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تکبیر کہنا فرض ہے، شرط ہے، لیکن طریقہ سنت ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن طریقہ سنت ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، طریقہ سنت ہے۔ حج کرنا فرض ہے، طریقہ سنت ہے۔ اب جس بھی عبادت کو دیکھیں، اللہ کریم نے اپنی عبادت سے پہلے سنت کو رکھا۔ جس بھی عبادت کو دیکھیں، عبادت کے ساتھ اللہ نے سنت کو رکھا۔ وجہ کیا؟ بتانا یہ چاہا، اے کائنات والو، اگر سنت کے ساتھ عبادت کرو گے، اگر سنت کے ساتھ عبادت کرو گے، تمہاری عبادتیں جب میرے حضور اٹھیں گے، تمہاری عبادتوں میں اخلاص نہ بھی ہو، لیکن اگر سنت کی روش ہوگی، سنت کی نسبت ہوگی، اپنے محبوب کی سنت کی نسبت سے نمازیں بھی قبول کروں گا، عبادت بھی قبول کروں گا۔ وہی عبادت قبول ہے جس میں سنت ہے، جس میں سنت ہے۔ اس لیے ان سنتوں کو ہلکا نہ جانا کریں، ہلکا نہ جانا کرے۔ ادھر جماعت ہوتی ہے، سلام پھیرتے ہیں، اور جناب ہم وہاں باہر سنتوں کو لازم پکڑیں۔ سنیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کو صحابہ مستحب سمجھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نماز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ رات کی کیسی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کانا یصلی صلاۃ العشاء فی جماعت ثم یرجع الی اہلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے رسول پاک اپنے گھر میں تشریف لے آتے، جب اپنے اہل خانہ میں آ جاتے فیرکع 4 رکعات، اپنے گھر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ثم یأوی الی فراشہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں۔ یہ 4 رکعتیں رسول پاک اپنے گھر میں ادا کیا کرتے، پھر اپنے بستر میں چلے جاتے، اور تہجد کے ساتھ رسول پاک وتر پڑھا کرتے تھے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، اس آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ وتر کے بارے میں بھی بڑے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 1 وتر ہے، کچھ کہتے ہیں 3 وتر ہے۔ ہمارے نزدیک 3 وتر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک 3 وتر کا طریقہ، 3 وتر کی نماز کن احادیث سے ثابت ہے، وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کی کتنی رکعتیں ہیں اختصار کے ساتھ سن لیں۔ جمعے کی رکعتیں، پہلی 4 سنتیں جو ابھی پڑھی جائیں گی یہ مؤکدہ ہیں، پہلی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، پھر نماز جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، ان 4 رکعتوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک یہ رکعتیں بھی انشاءاللہ احادیث سے بیان کروں گا۔ پچھلا جمعۃ المبارک اور اس جمعۃ المبارک میں نے حدیث سے باہر کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، حدیث سے باہر کوئی عبارت تو نہیں پڑھی، سارا میں نے آپ کے سامنے اصحاب رسول اور رسول پاک کا طریقہ بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی صرف احادیث کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں نماز جمعہ اور وتر کا طریقہ رکھوں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بر وقت تشریف لائیں اور اپنی عبادات کو شکوک و شبہات سے نکال کر احادیث کی روشنی میں ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔